السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم ایکسل کے بیسکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ایکسل کے انٹرفیس، اس کے ڈیٹا کے بیسکس، ورک بک، ورک شیٹ، سیلز، روز، کالمز، جو ریبنز میں مختلف ٹیبز ہیں، ہوم، انسرٹ، فارمولا، ڈیٹا. پھر جب ہم ایکسل میں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو اس کی فارمیٹنگ کیسے کرتے ہیں، اس ڈیٹا کے ٹائپس کیا کیا ہیں، اور اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کوئی ایکسل ایپ کھولتے ہیں کمپیوٹر میں تو آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ ہی آ جاتا ہے. ریسنٹ جو فائلز آپ نے بنائی ہوئی ہیں وہ آ جاتے ہیں. جو فیوریٹ اگر کچھ فائلز ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بیسک کچھ فارمیٹس ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں جو پہلے سے ڈیزائنڈ ہے، اور بلینک ورک بک آ جاتے ہیں. نیا کام عموماً ہم بلینک ورک بک سے سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے آپ بلینک ورک بک کھول لیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ ایک شیٹ کھل جاتی ہے. اس میں آپ اور بھی شیٹس کھول سکتے ہیں، اور ہر ایک شیٹ کو آپ اپنے ڈیٹا کے لحاظ سے ری نیم بھی کر سکتے ہیں. تو جو بیسک ڈفرینس ہے ورک شیٹ اور ورک بک میں، ایک ورک بک میں بہت سے ورک شیٹس ہو سکتے ہیں، اور ورک بک جو ہے وہ ایک علیحدہ فائل کے طور پہ سیو ہوتا ہے. ہر ایک ورک بک علیحدہ فائل نام سے سیو ہو جاتا ہے. لیکن ایک ورک بک میں بہت زیادہ شیٹس ہو سکتے ہیں. ہر ایک شیٹ کا مختلف نیم ہوگا، لیکن وہ ایک علیحدہ فائل نہیں ہوگا. تو شیٹس بیسیکلی سب سیٹ ہیں ورک بک کے. پھر جب بھی ہم کوئی شیٹ کھولتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مختلف ہمیں ریکٹینگولر جو باکسز دکھ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے پاس سیلز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس ورٹیکل یہ ابھی سلیکشنز ہیں، یہ سارے کالمز کہلاتے ہیں. اگر ہم ہاریزونٹلی سیلز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ روز کہلاتے ہیں. جو ہر ایک سیل ہوتا ہے ایکسل شیٹ میں، سٹارٹ فار ایگزامپل وہ A1 سے ہو رہے ہیں تو A جو ہے نا اس کے کالم کا ایڈریس ہے، اور 1 اس کے رو کا ایڈریس ہے. کسی بھی سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایک سیل جب سلیکٹ ہو گیا تو اس کا کالم ایڈریس L، رو ایڈریس 14 ہے تو اس کا نام ہوگا بائی ڈیفالٹ L14. اور اس کا نام اگر ہم کسی خاص، اس میں کوئی خاص ڈیٹا ہے، کوئی خاص آؤٹ پٹ ہے تو اس آؤٹ پٹ سے ری نیم بھی کر سکتے ہیں. جب بھی ہم کوئی ڈیٹا انٹر کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک ڈیٹا کو فار ایگزامپل سیریل نمبرز کو کالم وائز ہم نے مختلف سیلز میں ایڈ کر دیے ہیں ورٹیکلی، اور اسی طرح پھر باقی ڈیٹا کو. تو اگر ہم نے اس کی کوئی فارمیٹنگ کرنی ہو اپنی ڈیٹا کی، اس کی ٹیبل بنانی ہے، اس کو کلر کرنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی فارمیٹنگ کرنی ہے، تو اگر ہم کسی ایسے سیل کو سلیکٹ کریں گے جو ایمٹی ہوگا اور پھر کنٹرول A کریں گے تو پورا کا پورا ورک شیٹ جو ہے سلیکٹ ہو جائے گا. اور اب اس کی جو بھی فارمیٹنگ کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایریل میں ہوں تو ورک شیٹ سارا کا سارا ایریل میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم چاہیں کہ بھئی جو ہم نے ڈیٹا صرف ایڈ کیا ہوا ہے اس کی فارمیٹنگ چینج ہو جائے، یا ایک ہی شیٹ میں مختلف ٹیبلز ہے ایک کا علیحدہ فارمیٹنگ ہو، تو جو ڈیٹا سیٹ ہے اس میں سے کسی بھی فلڈ سیل کو جب سلیکٹ کریں گے، کنٹرول A کریں گے، تو صرف وہی ریکٹینگولر سیٹ آف سیلز جو ہے نا سلیکٹ ہو جائیں گے، اور پھر ہم اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کی سائز ہم چینج کر سکتے ہیں، بارڈرز لگا سکتے ہیں، بولڈ کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈر لائن کر سکتے ہیں جہاں پہ چاہے ڈیٹا کو. کلرز چینج کر سکتے ہیں ڈیٹا کی، اور سیلز کی بھی کلرز ہم مختلف چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ الائنمنٹ ہم جو ہے نا ہاریزونٹلی اور یہ ورٹیکلی مٹ کر سکتے ہیں. ہاریزونٹلی یہاں سے مٹ کر سکتے ہیں یا لیفٹ رائٹ الائن کر سکتے ہیں. انڈنٹیشن جو ہے نا انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں. اورینٹیشن جو ہے نا ڈکریز کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. اس طرح سے اورینٹیشن ہم
کہ چینج کر سکتے ہیں اور واپس ڈیفالٹ پہ لے آیا ہوں. اس کے علاوہ ہم سیلس کی فارمیٹنگ میں الائنمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں مرج کر سکتے ہیں سیلس کو. یہ ڈیٹا تھا انسٹیٹیوٹ آف کینسر کیئر، لیکن وہ نہیں دکھ رہا ہے انسٹیٹیوٹ، تو ہم ان سیلس کو، چونکہ یہ ٹاپ رو ہے ٹیبل کا، اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے مرج کر سکتے ہیں. یہ مرج ہو سکتے ہیں، درمیان میں بھی سیلس کو مرج کر سکتے ہیں. کسی سیل میں ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ڈیٹا فل نہیں دکھ رہا ہے، ہم اس میں ریپ ٹیکسٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور سارا ڈیٹا ہمیں دکھ جائے گا. اس کے علاوہ سیلس کی ہم رائٹ کلک کر کے ان کی ہائٹ کو اور ان کی ویڈتھ کو کالم وائز یا رو وائز چینج کر سکتے ہیں. ہم ایک سے زیادہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. سارے روز سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے رو ہائٹ 25 کر دیتے ہیں. یہ سب کا ہائٹ چینج ہو گیا. اسی طرح کالم کا بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک کالم سلیکٹ کر کے اس کا کالم ویڈتھ یہاں سے آپ انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم یہاں پہ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو آٹومیشن بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ یہ 12 منتھس کا ڈیٹا ہو، تو جنوری فیبرری سلیکٹ کر کے یہ پلس ہے وائٹ کلر میں، جب یہ بلیک کلر میں کارنر پہ ہو جائے رائٹ کلک کر کے ڈریگ کریں گے تو دسمبر تک ڈیٹا خود بخود ایکسل فل کر دے گا. سملرلی اگر سیریل نمبر زیادہ ہے تو 1 2 3 سلیکٹ کر کے نیچے کی طرف ڈریگ کریں گے اور زیادہ سیریلز ہم خود ہی آٹومیٹکلی ایکسل سے بنوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نمبرز ہیں ان کی فارمیٹنگ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، جنرلائز کر سکتے ہیں، نمبرز سلیکٹ کر سکتے ہیں، کرنسی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹائم اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ فار ایگزامپل یہ جو ڈیٹا ہے یہ سلیکٹ کر لیے 3 سیلز کا جو فیبرری کا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا انکریز ہو جائے نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرس، تو وہ انکریز کر سکتے ہیں. یہاں سے ڈیکریز کر سکتے ہیں، ڈیکریز اور کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی راؤنڈ بھی کرے گا کیونکہ فارمیٹنگ اس کی نمبر کی ہے. اس کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگس کر سکتے ہیں. ہم فار ایگزامپل کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ ایکسل کا اگر ویلیو 10 سے زیادہ ہو تو وہ بلو ہو جائے، تو یا 1 سے زیادہ ہو گرین ہو جائے. تو یہ اس کی فارمیٹنگ کنڈیشنل فارمیٹنگ سے کر سکتے ہیں. اوورآل ٹیبل اور سیلس کے مختلف سٹائلز اور فارمیٹنگ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. انسرٹ، ڈیلیٹیشن اور فارمیٹنگ آف سیلس یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بیسک فارمولاز اور فلنگز بھی یہاں سے کر سکتے ہیں. سارٹنگ اور فائنڈنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، فلٹرنگ بھی. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس انسرشن کا آپشن ہوتا ہے. اس میں ٹیبلز انسرٹ کر سکتے ہیں، پکچرز، شیپس، اور جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ہے وہ ہے چارٹس. تو ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جس قسم کی بھی گرافکس چاہیے، ریکمنڈڈ چارٹس بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، آل چارٹس بھی آ جاتے ہیں. چاہے ہمیں لائن چارٹس چاہیے، اسکیٹرڈ چارٹس گرافس چاہیے، بار گرافس چاہیے، پائی چارٹس چاہیے، جس قسم کا بھی چاہیے یہاں سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایکویشنز انسرٹ کر سکتے ہیں اور سمبلس کی. یہاں سے پیج لے آؤٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں پرنٹنگ کے لیے، ان کی اورینٹیشن، سائز، مارجنز. اس کے علاوہ جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فارمولاز ہمارے پاس یہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کچھ جنرلائزڈ فارمولاز یہاں سے یوز کر سکتے ہیں، جو ہم فریکوینٹلی کرتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. فائنینشیل فارمولاز، لاجیکل، ٹیکسٹ، ڈیٹا، ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ہیں، لوک اپ ٹیبلز کے ہیں، میتھمیٹکس اینڈ ٹریگنومیٹرکس کے ہیں. سملرلی ڈیٹا کے ٹیب میں ہمیں جو نا ڈیٹا امپورٹ کرنے کے مختلف آپشنز دیے گئے ہیں، ویب سے، ٹیکسٹ سے، کسی اور سورس سے، اور ان کی فلٹرنگ، سارٹنگ اور باقی جتنی بھی اس کے ساتھ ہم جو بھی ہم ڈیٹا کو مختلف ٹولز یوز کر سکتے ہیں وہ سارے یہاں پہ اویلیبل ہیں. ریویو ٹیب ہے. اس کے بعد جو نا اس میں ہم شیٹ کو پاسورڈ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیشنز ہے اور باقی اسپیلنگ چیکس وغیرہ ہیں.
ویو ٹیب ہے، ویو ٹیب میں ہم مختلف ویوز دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نارمل ویو ہے، پرنٹ پریویو ہے، جو کہ ہم بیسک جو تین مین پریویوز ہیں، پیج لے آؤٹ پریویو، نارمل پریویو اور پرنٹ پریویو، یہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر ہمارا ڈیٹا جو ہے نا اس کو ہم زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے زوم ان آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. جو اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ فریزنگ پینس کی ہے. تو ہم مختلف کالمس روز کو فریز کر سکتے ہیں. اگر ٹاپ کو فرسٹ کالم کرنا ہو یہاں سے کر سکتے ہیں. اور یوزلی ڈیٹا میں کچھ جو ہیڈرز ہوتے ہیں یا لیفٹ سائڈ پہ جو مین کالمز ہوتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب ڈیٹا بڑا ہو تو وہ غائب نہیں ہو، وہ ساتھ ساتھ میں دکھ رہے ہوں. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل یہ سیل ہے 0.01 کا، اس سیل سے اوپر اور اس سیل سے لیفٹ سائڈ پہ اگر میں سارے روز اور کالمس کو فریز کرنا چاہوں تو یہ سیل سلیکٹ کر دوں گا اور یہاں سے فریز پینس کر دوں گا. اب یہ ہم ٹریورس کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس بہت زیادہ نمبر آف کالمز ہیں ہم رائٹ پہ جاتے ہیں، جنوری غائب ہو گیا، فیبرری غائب ہو گیا، مارچ، اس طرح سے. لیکن ریڈیشن ورک اور سیریل نمبرز کے جو کالم ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ ہے کہ ہر ایک ورکر کا جو ایکسٹینڈڈ ڈیٹا ہوگا وہ اس کے ساتھ ٹیلی کرنا ہمارے آسان ہو جائے گا. سملرلی اگر ہم جو ہے نا نمبر آف ورکرز بہت زیادہ ہے تو ڈاؤن اسکرول کریں گے تو بھی ہمارے پاس جو ہے نا جو فرسٹ 3 روز ہیں وہ فریز ہوئے ہیں. جب ہم اپنے ڈیٹا کو دو مختلف فارمیٹس میں .xlsx اور .csv کے فارمیٹ میں سیو کر سکتے ہیں. جو .xlsx ہے یہ اس میں سارے گرافکس، فارمیٹنگ، ہر ایک چیز سیو ہو جاتی ہے آپ کی ایکسل فائل کی، جبکہ جو .csv ہے اس میں صرف اور صرف ڈیٹا سپریٹلی سیو ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی فارمیٹنگ اور گرافکس نہیں ہوتی ہیں. یہ اس فائل کا سائز اس کی وجہ سے بہت ہیوی ہوتا ہے اور یہ فائل جو ہے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. مختلف پروگرامس میں اگر ہم نے یہ ڈیٹا پائتھون یا کسی میٹ لیب کسی اور پروگرام میں اگر کال کرنا تو اٹس ایزی. ہر ایک سارے بہت زیادہ پروگرامس میں ہم آسانی سے کال کر سکتے ہیں، آسانی سے اس ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتے ہیں. حالانکہ اس میں ہمارے پاس کوئی فارمولاز وغیرہ سیو نہیں ہوتے، ہمارے پاس صرف اور صرف ویلیو سیو ہو جاتی ہیں. بیسیکلی یہ اسٹینڈ کرتا ہے کوما سپریٹڈ ویلیوز کے. تو جو ہمارے پاس کالمز ہوتے ہیں وہ سپریٹڈ ہوتے ہیں ڈیٹا میں بائی کوما. فار ایگزامپل آپ کے پاس ہوگا 0.1 کوما 0.2 کوما 0.3، دس مینس 0.1 کالم 1 کی ویلیو ہے، کالم 2 کی 0.2 ہے، کالم 3 کی 0.3 ہے. اور جو لائنز بیس پہ سپریٹ ہوتے ہیں وہ روز ہوتے ہیں. اس کو اس طرح سے اگر ہم دیکھ لیں، جو ہمارا ایکسل کا فائل تھا لاسٹ ٹائم، اگر ہم اس کو جاتے ہیں، یہ کارنر میں سیو کا بٹن ہے، ہم کنٹرول+S بھی پریس کر سکتے ہیں تو یہ سیونگ میں چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی بھی آپ لوکیشن براؤز کر کے، فار ایگزامپل ہم سلیکٹ کر رہے ہیں کوئی بھی فولڈر، میوزک میں سے سیو کر رہے ہیں، تو جب آپ اس کو سیو کرتے تو سب سے پہلے نیم آ جاتا ہے، وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیم رکھ سکتے ہیں. اس کیس میں ڈاز ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. پھر فارمیٹ آتا ہے سیو ایز ایکسل ورک بک. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ .xlsx ہوگا. جو CSV ہے ان کے ساتھ بائی ڈیفالٹ لکھا ہوا ہے CSV کوما ڈیلیمیٹڈ، جو نارمل ہوتا ہے CSV UF8، یہ والے فارمیٹس ہیں.